سورہ حج میں اللہ نے قیامت کے زلزلے سے اس کو شروع کیا. اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یوم ترونہا، جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، سب سے زیادہ ماں اپنے دودھ پیچھے بچے سے محبت کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر دودھ پلانے والی، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے سے اس زلزلے کو دیکھ کر غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی عورت یا جانور وہ اپنے بچے کو اس ٹینشن سے گرا دیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم اس منظر میں اگر لوگوں کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا یہ نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ، آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے زلزلے اور اس کے بعد مرنا اور پھر مٹی ہو کے دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ خدا یہ کام کیسے کرے گا. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے. سب سے پہلے کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ مٹی سے چلتے پھرتے انسان، دو آنکھیں دو کان، ناک، دل، دماغ، جگر، کھوپڑی، یہ سارا سیٹ اپ بن کے چلتا پھرتا پتلا، کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ فرمایا ہم نے مٹی سے بنایا. ثم من نطفۃ، پھر اس مٹی کو منی کے قطرے میں تبدیل کیا ہم نے، اس کو دیکھو کیسا عجیب ہے. ثم من علقہ، پھر وہ ماں کے رحم میں جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے. حالانکہ اس منی کے قطرے میں اور خون میں کوئی آپس میں مناسبت نہیں ہے. ماں روٹی کھاتی ہے اور اس کو ہم کیسے جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیتے ہیں، کتنا عجیب کام ہے کہ. ثم من مضغہ، فرمایا پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں. بلڈ سے گوشت بنانا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ. مخلقۃ غیر مخلقۃ، پھر کیا دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا پھر ہم اس کے ہڈیاں اور اس کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں اور پھر تمہیں ماں کے بطن سے باہر نکال دیتے ہیں. ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، کمزور پیدا ہوتے ہو پھر تمہیں پروان چڑھا کے لتبلغوا اشدکم، ایک دن جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو. تمہارے چال میں طاقت، تمہاری آواز میں طاقت، تمہارے بازو میں طاقت، تمہارے سوچنے سمجھنے میں طاقت. ومنکم من یتوفی، کچھ لوگ تو جوانی میں مر جاتے ہیں. پھر اللہ کیا تصرف کرتا ہے؟ یرد الی ارذل العمر، کچھ لوگوں کو سخت بڑھاپے کی طرف ریورس کر دیتا ہے. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی احمق اور بے وقوف بن جاتا ہے. ایسا دماغ اللہ اس کا معاف کر دیتے ہیں. فرمایا کہ یہ اگر تمہیں شک ہے تو خدا کی قدرت کی یہ نمونے تم اپنی آنکھوں سے صبح و شام دیکھ رہے ہو، تو وہ خدا مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کہتے ہیں ایک اور دلیل ہم دیتے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، زمین کو دیکھو کیسے مرجھائی بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے. کھود کے دیکھو کہ مٹی گوبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. کوئی کہہ سکتا ہے اس میں پانی ڈالو تو یہ سب کچھ اگے گا؟ کچھ ہے ہی نہیں، نہ اس میں خربوزہ ہے، نہ تربوز ہے، نہ انار ہے، نہ انگور ہے، کچھ بھی نہیں نظر آئے گا اس میں تمہیں. لیکن تمہارے رب نے ایسے سافٹ ویئر اس مٹی کے اندر انسٹال کر دیے ہیں کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جیسے ہی ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، اہتزت، ایک دم زمین حرکت میں آنا شروع ہو جاتی ہے. وربت، اور اس کا سینہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر طرح کے خوشنما درخت اور پھول بوٹے اور پھل وہ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی زمین سے کیسے پھول خوبصورت، کیسے جنگل آباد ہوتے ہیں. ذالک، اللہ کہتے ہیں یہ خدا اس لیے کر رہا ہے تمہیں یقین آ جائے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ وہ اللہ برحق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو یہ مردے زندہ کیسے ہوں گے. یہ اللہ اس لیے کر رہا ہے، بتائے گا جو یہ کر سکتا ہے، جو مٹی سے خربوزے، انار، انگور، انار پیدا کر سکتا ہے، وہ مٹی کو ریورس کر کے تمہیں دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت ایک دن آئے گی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو
قبروں کے اندر دفن ہیں، لوگ پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ایک دن اکھاڑ کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ کیا انداز ہے قرآن مجید کا! دنیا میں سب سے بڑا احمق اور بے وقوف وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ بھلا کون اس مٹی میں دوبارہ جان ڈالے گا؟ صبح و شام اللہ پانی برسا کے مٹیوں میں ہی تو جان ڈال رہا ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ انار مٹی ہی تو ہے جو آپ کھاتے ہیں، یہ کھجور مٹی ہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہ روٹی مٹی ہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں، گوشت مٹی ہی تو ہے جو جانور نے کھایا اور اس سے گوشت بنا، دودھ مٹی ہی تو ہے، یہ سارے، اور ہم بھی تو مٹی ہیں۔ مٹی سے کیسے مختلف چیزیں اس نے بنا دی، اس پہ نہیں مان رہے کہ اللہ کی قدرت، اور اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ مٹی سے دوبارہ انسان کیسے بنے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہم اس لیے تو اپنے قدرت کے نمونے دکھا رہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑتے ہیں۔ کیا جھگڑنا؟ وہی اللہ کہہ رہا ہے زندہ کروں گا اور یہ کہتے ہیں نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ثانی عطفہ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہ تم زندہ ہوگے، تمہیں حساب دینا ہے، تو یہ اپنے پہلو کو موڑ لیتے ہیں وہاں سے، چلو یار کوئی اور بات کرو، یہ کیا قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے۔ یہ انداز ہے قرآن کا۔ ثانی عطف، اپنے پہلو کو کیا کر لیتا ہے؟ فولڈ کر لیتا ہے، فوراً موو کرتا ہے وہاں۔ کھانے پینے کی بات ہو، خربوزے کی بات ہو، تربوز کی بات ہو، سموسے کی بات ہو، توجہ کرے گا، ہاں جی ذرا اونچا بولیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پیسوں کی بات ہو، بحریہ ٹاؤن کی بات ہو، گاڑیوں کی بات ہو، 4 شادیوں کی بات ہو، کرے نہ کرے لیکن سنے گا شوق سے۔ لیکن جب بات ہوگی کہ تمہیں ایک دن خدا زندہ کر کے حساب دے گا، تو قرآن کہہ رہا ہے ثانی عطفہ، اپنے پہلو کو فوراً کیا کرتے ہیں؟ موڑتے ہیں۔ کیوں؟ یعنی ٹاپک کو کیا کرو بھائی؟ چینج۔ جیسے ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے نا سیاسی باتیں کرنے پر پابندی ہے، پھڈا ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ، تو یہی ہمارا مزاج ہے۔ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ۔ ایک آیت پڑھ کے بس درس کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایمان لے بھی آتے ہیں، فرمایا کچھ ایسے ہیں جو مان بھی جاتے ہیں، لیکن ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ، اگر اسلام میں فائدہ نظر آ رہا ہے، بہت زبردست مذہب ہے اسلام، واقعی اسلام پہ چلنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب زکوٰۃ لینی ہو تو اسلام، کیونکہ اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا، بہت اچھا حکم ہے، لائیے زکوٰۃ نکالیے، ٹھیک ہے نا۔ جب دینے کی باری آئی، لوگ کہتے ہیں میرے پر 1 کروڑ روپے 2.5 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے، 2.5 لاکھ کون دے گا؟ وہ بھائی 1 کروڑ بھی تو ہے تیرے پاس، اس کو نہیں دیکھ رہا، 1 کروڑ کو نہیں دیکھے گا، جو 2.5 لاکھ نکل رہے ہیں نا اس پہ موت آ رہی ہے۔ اور صرف زکوٰۃ نہیں، اسلام تو کہہ رہا اور بھی سخاوت کرو، ہاتھ کھولو اللہ کی راہ میں، اپنا مرنا ہے ختم ہوئی۔ ہم چائنیز کی طرح یہ پیسہ قبر میں تھوڑی لے کر جائیں گے، وہ ملیشیا میں قبرستان ہے نا، چائنا والے ڈالر کے اتنے بڑے بڑے وہ کرنسیاں لے کے اپنے ساتھ دفن ہوتے ہیں، قبرستان ہے وہاں پہ۔ تو ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ یہ نوٹ ہم اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کے جائیں گے، یہاں جو خرچ کر دیے وہ آخرت، وہ قبر میں پہلے پہنچ گئے، اس کی نیکی پہنچ جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ان کو خوشی پہنچتی ہے، اطمئن بھی، تو مطمئن ہوتے ہیں، اسلام بڑا زبردست مذہب ہے۔ وَإِنَّ 4 شادیاں کی باتیں بھی ہیں بھائی اسلام میں۔ وَإِنَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، جب کوئی آزمائش آتی ہے، انقلب علی وجہہ، الٹے منہ اسلام سے واپس پھرتے ہیں۔ تو یہ اپنے مطلب کا مذہب ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، فرمائے یہ دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح یاد رکھو کہ خواہشات کی بیس پر اپنا مسلک چھوڑنا بھی اسی میں داخل ہے۔ طلاقیں دے دے کے اہل حدیث سے جو فتویٰ لے کے آتے ہیں نا، ان پہ بھی یہ آیتیں فٹ ہو رہی ہیں۔ ابھی تک تو 4 امام اہل سنت والجماعت کے سمجھ میں آ رہے تھے، جیسے ہی 3 طلاقیں دے دیں تو اب کہاں جا رہا ہے؟ خواہشات پوری کرنے کے وہاں سے، تو اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی، اس کو سمجھ لو۔ تو اور ان لوگوں کی زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آتا۔ تو خسرت دنیا والآخرہ، اللہ فرماتے ہیں دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا خسران ہے، خسارہ ہے کہ جب اسلام میں فائدہ نظر آ رہا تھا تو اسلام، نقصان نظر آ رہا تھا تو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ صورت تو بہت لمبی ہے، وقت پورا ہو گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.